السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ صدیق الرحمن، اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل حافظ صدیق ٹیچ کو۔ میرے سامعین اور ناظرین، آن لائن رمضان المبارک کورس کی آج دوسری ویڈیو آپ کے پیش نظر کروں گا۔ اس ویڈیو کے اندر سحری کے مسائل اور فضائل بیان کروں گا۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی میری گزارش ہے کہ اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں، اور بیل آئیکن کو آن کر دیں تاکہ ہر قسم کی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ اب آتے ہیں اس کورس کی دوسری ویڈیو کی طرف۔ تو اس ویڈیو کے اندر سحری کے مسائل اور فضائل بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے قانون کا بھی عجیب اور غریب معاملہ ہے کہ اس کے یہاں ہر چیز کے خزانے ہیں۔ وہ ہر چیز پر قادر مطلق ہے، اور وہ اپنے متعلق فرماتا ہے وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُعْتَمُ، وہ کھاتا نہیں بلکہ کھلاتا ہے۔ سب سے پہلے سحری کا مسنون وقت، اور روزے دار کو رات کے آخری حصے میں صبح صادق سے پہلے پہلے سحری کھانا مسنون ہے اور باعث برکت و ثواب ہے۔ نصف شب کے بعد جس وقت بھی کھائے سحری کی سنت ادا ہو جائے گی، یعنی آدھی رات کے بعد جس وقت بھی سحری کھائی جائے تو سحری کی سنت ادا ہو جائے گی، لیکن بالکل آخری شب میں کھانا افضل ہے۔ اگر مؤذن نے صبح کی اذان وقت سے پہلے دی تو سحری کھانے کی ممانعت نہیں ہے، یعنی اگر کسی نے صبح کی اذان وقت داخل ہونے سے پہلے دے دی تو اس وقت بھی سحری کھانی جائز ہے، کیونکہ اذان اپنے وقت پر نہیں دی گئی، بلکہ اذان جو ہے وہ سحری کے وقت دی گئی تھی۔ جب تک صبح صادق نہ ہو جائے کھا سکتے ہیں۔ سحری سے فارغ ہو کر روزے کی نیت دل میں کرنا کافی ہے، زبان سے بھی یہ الفاظ کہہ لے تو اچھا ہے، بصوم غد نویت من شہر رمضان۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سحری اور فجر کے درمیان وقفے کی مقدار کیا تھی؟ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی، پھر آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دریافت کیا کہ اذان اور سحری میں کتنا وقفہ ہوتا تھا؟ کہا 50 آیت کے پڑھنے کے برابر، یعنی قرآن مجید کی 50 آیتیں جتنے وقت میں پڑھتے ہیں اتنے وقت میں سحری اور اذان کے درمیان وقفہ ہوا کرتا تھا۔ اسی طرح سحری اور افطار کے لیے ڈھول بجانا، یعنی جب سحری کا وقت ہو اور لوگوں کو اٹھانے کے لیے ڈھول بجایا جائے، یا افطاری کے وقت ڈھول بجایا جائے، جس طرح نکاح اور اعلان جنگ کے لیے دف کا بجانا حدیثوں سے ثابت ہے۔ اسی طرح چاند نظر آنے اور سحری اور افطار کے وقت ضرورتاً بطور اعلان بجانا جائز ہے، بشرطے کہ باجے کے طرز پر نہ ہو۔ سحری کی سنت ادا کرنے کے لیے پان کھانا، سحری کھانا سنت ہے۔ اگر بھوک نہ ہو اور کھانا نہ کھائے تو کم از کم 2-3 چھہارے ہی کھا لے، یا کوئی اور چیز تھوڑی بہت کھا لے۔ اگر کچھ بھی نہ ہو تو سادہ پانی ہی پی لے۔ اگر کسی نے سحری نہ کھائی اور اٹھ کر ایک آدھا پان ہی کھا لیا تو جب بھی سحری کا ثواب مل جائے گا۔ سحری بالکل صبح کے وقت نہ کھائیں۔ سحری میں جہاں تک ہو سکے دیر کر کے کھانا بہتر ہے، لیکن اتنی دیر نہ کرے کہ صبح ہونے لگے اور روزہ میں شبہ پڑ جائے۔ اذان دیر میں ہونے پر اس وقت تک سحری کھاتے رہنا۔ یہ ایک سوال ہے کہ زید کہتا ہے کہ ناواقف لوگ جو اوقات سحری کی خبر نہیں رکھتے، جب تک اذان نہ سنے کھا پی سکتے ہیں، صحیح مسئلہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صبح صادق کے بعد کھانا پینا درست نہیں ہے، خواہ اذان ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو۔ اس بارے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے،
اور آج کل ہمارے معاشرے میں یہ معمول چلتا ہے کہ آج کل لوگ ہاتھ میں گلاس لے لیتے ہیں اور جب اذان شروع ہو جاتی ہے تو وہ گلاس کو پانی جو ہے گلاس سے پیتے ہیں، حالانکہ یہ اذان جو ہے یہ سحری بند کرنے کے لیے نہیں دی جاتی، بلکہ یہ صبح کی نماز کے لیے دی جاتی ہے۔ تو اتنا انسان کو سوچنا چاہیے کہ یہ نماز اذان جو ہے یہ نماز کے لیے، نہ کہ سحری بند کرنے کے لیے۔ اور اس صورت میں اگر کوئی شخص اذان کے ساتھ پانی پیے گا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اسی طرح اذان کے وقت منہ کا لقمہ نکل گیا، مثال کے طور پر اگر اذان ہو رہی تھی اور اذان کے دوران اس کے منہ کے اندر لقمہ تھا اور اس نے نگل لیا، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ اگر یہ ظن غالب ہو کہ صبح صادق ہونے کے بعد اگر اذان شروع ہوئی ہے تو روزہ نہ ہوگا، اور اگر حالت شبہ ہو تو اس وقت کھانا پینا مکروہ ہے مگر روزہ صحیح ہو جائے گا۔ تو اس مسئلے کا جواب یہ ہوا کہ اگر اذان ہو رہی تھی اور اس شخص کو یہ یقین تھا کہ صبح صادق ہو گئی ہے تو اس صورت میں یہ روزہ نہ ہوگا، بالکل فاسد ہو جائے گا۔ لیکن اس کو اس وقت یہ شبہ تھا، اور شبہ یہ تھا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ ابھی صبح صادق نہیں ہوئی، تو اس صورت میں پھر کھانا پینا تو مکروہ ہے مگر روزہ صحیح ہو جائے گا۔ اسی طرح غلطی سے سحری صبح صادق کے بعد کھانا، اگر کسی کی سے یہ غلطی ہو جائے کہ صبح صادق ہونے کے بعد وہ کھانا کھا لے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اگر کسی کی آنکھ دیر میں کھلی اور یہ خیال ہوا کہ ابھی تو رات باقی ہے، اسی گمان سے سحری کھا لی، پھر بعد میں معلوم ہوا کہ صبح ہو جانے کے بعد سحری کھائی تھی، تو روزہ نہیں ہوا، قضا رکھے اور کفارہ واجب نہیں، لیکن پھر کچھ کھائے پیے نہیں، روزہ داروں کی طرح رہے۔ اور اس طرح اگر سورج غروب ہونے کے گمان سے روزہ کھول لیا پھر سورج نکل آیا تو روزہ جاتا رہا، اس کی قضا کرے، کفارہ واجب نہیں، اور جب تک سورج نہ ڈوب جائے کچھ کھانا پینا درست نہیں۔ تو اس پہ دو مسئلے بیان کیے گئے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی آنکھ کھلی اور اس نے کھانا پینا کھا لیا، اس کے بعد اس کو پتہ چلا کہ صبح کی تو اذان ہو گئی تھی، تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح روزہ کھولنے کے وقت، افطار کرنے کے وقت کسی شخص نے روزہ افطار کر لیا اور بعد میں پتہ چلا کہ ابھی افطار کرنے کا وقت نہیں ہے، تو اس صورت میں بھی روزہ نہیں ہوگا۔ بغیر سحری کے روزہ رکھنا، بغیر سحری کھائے روزہ درست ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ کہ سحری کھانا روزے کے لیے مستحب ہے، پس بلا سحری کے بھی روزہ ہو جاتا ہے۔ اگر رات کو سحری کھانے کے لیے آنکھ نہ کھلے، سب کے سب سو گئے، تو بغیر سحری کھائے روزہ رکھو۔ سحری چھوٹ جانے سے روزہ چھوڑ دینا کم ہمتی کی بات ہے اور بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح وقت ختم ہونے پر سحری کھانا، اگر اتنی دیر ہو گئی کہ صبح صادق ہو جانے کا شبہ پڑ گیا تو اب کچھ کھانا مکروہ ہے، اور اگر ایسے وقت کچھ کھا پی لیا تو برا کیا اور گناہ ہوا۔ پھر اگر معلوم ہو گیا کہ اس وقت صبح ہو گئی تھی تو اسی روزے کی قضا رکھے، اور اگر کچھ معلوم نہ ہو، شبہ ہی شبہ رہ جائے تو قضا رکھنا واجب نہیں، لیکن احتیاط کی بات اس میں ہے کہ اس کی قضا رکھ لے۔ اسی طرح سحری کے بعد بیوی سے ہم بستری کرنا، کہ رمضان المبارک میں سحری کھانے کے بعد اپنی بیوی سے ہم بستر ہو سکتا ہے یا نہیں، اور اس کے بعد غسل کا وقت کب تک ہے؟ رمضان شریف میں سحری کھانے کے بعد اگر صبح صادق ہونے میں دیر ہو تو اپنی بیوی سے جماع صحبت کرنا درست ہے۔ غرض یہ ہے کہ صبح صادق سے پہلے جماع سے فراغت ہونی چاہیے، اور غسل چاہے صبح ہونے کے بعد ہو، روزے میں کچھ نقصان نہ آئے گا۔ اسی طرح سحری کے بعد کلی کرنا، سحری کھا کر اگر کلی نہ کرے اور اسی طرح سو جائے تو روزہ میں کچھ حرج تو نہیں۔ اگر دانتوں میں اٹکا ہوا کھانا چنے کی مقدار یا اس سے زیادہ حلق میں اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں۔ اور اگر چنے کی مقدار سے کم ہو تو مفسد نہیں، لہٰذا فساد روزے کی وجہ سے کلی کر کے سو جانا چاہیے۔ تو یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے کہ اگر کسی شخص نے صبح سحری کھا کے سونا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ کلی کر کے سوئے۔ اگر وہ کلی کر کے نہیں سوئے گا اور چنے کی مقدار اگر کوئی ٹکڑا یا کوئی دانتوں میں اٹکا ہوا کوئی چیز چنے کی مقدار یا اس سے زیادہ حلق میں اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ نہیں ہوگا۔ رمضان میں فجر کی نماز
رمضان میں فجر کی جماعت جلدی کرنا۔ سوال یہ ہے کہ رمضان شریف کے دنوں میں سحری کھانے کے بعد اگر احتمال ہو کہ فجر کے وقت آنکھ نہ کھلے گی تو اول وقت میں نماز پڑھ لینا کیسا ہے، اور اسی وقت اذان کہہ کر جماعت کر لینا، اس وجہ سے کہ لوگوں کی اکثر و بیشتر جماعت چھوٹ جاتی ہے اور بعض اوقات قضا بھی ہو جاتی ہے، کیسا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ رمضان المبارک میں سحری کے بعد اول وقت فجر کی نماز کے لیے اگر نمازی جمع ہو جائیں اور روزانہ کے وقت معمول تک تاخیر ہونے سے جماعت چھوٹنے یا قضا ہو جانے کا اندیشہ ہے تو اول وقت جماعت کر لینا بہتر ہے۔ یہ تھے رمضان المبارک کے سحری کے مسائل، اس ویڈیو میں آپ کو بتائے گئے ہیں۔ اگر کسی کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی ہو یا کوئی سوال کرنا ہو تو وہ ہمیں کمنٹ کر دے یا ہمارے واٹس ایپ پر رابطہ کر دے۔ واٹس ایپ نمبر آپ کو